محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، کائنات میں جو بھی نعمتیں ہیں وہ تمام نعمتیں عارضی نعمتیں ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہنے والی نعمت وہ نعمت ہے جس کو اللہ نے دائمی بنایا۔ وہ ہمارے اعمال ہیں، ایمان ہے، صفات ہیں۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں، صفات کے بغیر کوئی عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا، ایک طرف ایمان ہے تو دوسری طرف صفات ہیں۔ ایمان اور صفات کے ساتھ اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں۔ اسی کی محنت ہے دعوت کی، ایمان بھی بناؤ، اعمال بھی بناؤ، صفات بھی بناؤ۔ اگر کوئی ایمان بنائے اعمال نہ بنائے، اعمال بنائے صفات نہ بنائے، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اپنے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ساتھ دنیا کی کوئی نعمت نہیں آئے گی۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، لوگوں کے درمیان ایام کے گردشیں ہوتی رہتی ہیں، دن بدلتا رہتا ہے، کبھی ان کا دن ہے، کبھی ہمارا دن ہے، کبھی ہمارا دن ہے، کبھی ان کا دن ہے۔ آج ان کا دن ہے تو کل ہمارا دن ہے۔ تو کوئی بھی نعمت کسی کے ساتھ دائمی نہیں ہے، ہر نعمت عارضی ہے اور بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، آثروا ما یبقى علی ما یفنی، جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کو ترجیح دو اس چیز پر جو فنا ہونے والی ہے۔ فنا کے پیچھے فنا ہونے سے فنا ہو جاتا ہے انسان، اس لیے فرمایا باقی کے پیچھے فنا ہونے سے باقی رہتا ہے، فنا کے پیچھے فنا ہونے سے فنا ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز کو اپنی اگر باقی رکھنا چاہتے ہیں تو باقی کے پیچھے کھپائیں۔ جو عمر باقی کے پیچھے کھپے گی، باقی اللہ کا نام بھی ہے الباقی۔ جیسا ہم کہتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی چیز صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو حدیث پاک میں اللہ کے ناموں میں ایک نام الباقی بھی ہے۔ الباقی یہ اللہ کا نام ہے، اور جو بھی باقی ہم رکھنا چاہتے ہیں وہ باقی کے ساتھ جوڑ دیں، یعنی اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ عمر اگر ہمیشہ ہمیشہ ہم بقا چاہتے ہیں عمر میں، اللہ کے ساتھ اس عمر کو جوڑ دو، ہمیشہ کے لیے ہماری عمر باقی رہ جائے گی۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کو میت کہنے سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر چکے ان کو میت مت بولو، وہ ہمیشہ باقی رہیں گے۔ کیوں؟ باقی کے لیے انہوں نے فنا اختیار کیا۔ اسی طرح وہ مال جو باقی کے لیے ہم جوڑ دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں،
وہ ہمیشہ باقی رہے گا. اسی لیے دنیا کو دار فانی کہا جاتا ہے، آخرت کو دار بقا کہا جاتا ہے. جو ہم لوگ سورہ فاتحہ میں پڑھتے رہتے ہیں، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانتے ہو یوم الدین کسے کہتے ہیں؟ یوم لا تملک نفس، کوئی بھی نفس کسی بھی ذات کا اس دن مالک نہیں ہوگا، کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن جو کچھ بھی معاملہ ہوگا صرف اللہ کا ہوگا. تو ہمارا جو کام چلتا ہے وہ سب اپنے آپ کو اللہ کے لیے جوڑو، اپنی سانس کو اللہ کے لیے جوڑو، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے جوڑو، اپنے ایام کو اللہ کے لیے جوڑو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے جوڑو. تم گھر کا کام کرتے ہو وہ بھی اللہ کے لیے جوڑ دو، یا اللہ میں یہ گھر کا کام بھی تیرے لیے کرتی ہوں، یا اللہ یہ گھر کی خدمت تیرے لیے کرتا ہوں، یا اللہ یہ کمائی تیرے لیے کرتا ہوں، یا اللہ یہ محنت تیرے لیے کرتا ہوں، اخلاق سے پیش آنا تیرے لیے کرتا ہوں. جو کچھ عمل ہے سب اللہ کے لیے کر دو، تاکہ ہر عمل ہمارے لیے موجب اجر بنے. لوگ کیا سمجھتے ہیں، دین کے کام کو انہوں نے مختص کر دیا، 3 دن دین کے لیے تو 3 مہینے دنیا کے لیے. یہ کون سا ترتیب ہے بھائی؟ 3 دن دین کے لیے 3 مہینے دنیا کے لیے، یہ تو اسلام کا ترتیب تو نہیں ہے. صبح و شام ہمارا دین ہے، رات دن ہمارا دین ہے، ایک ایک لمحہ ہمارا دین ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر اپنے والدین کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی دین ہے، بیگم کو دیکھتے ہیں مسکراتے ہیں وہ بھی دین ہے، اولاد کی تربیت کرتے ہیں وہ بھی دین ہے، کمانے کے لیے آپ جاتے ہیں وہ بھی دین ہے. الکاسب حبیب اللہ. دین دنیا ہمارے پاس الگ الگ نہیں ہے، صحابہ نے ہر لمحے کو دین بنایا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین یحشر مع الانبیاء، تجارت کرنے والا سچا انسان یہ نبیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اب اندازہ لگائیے، اب ایک بیچارہ دکان میں بیٹھ کر تجارت کر رہا ہے لیکن دل کے اندر ہے یا اللہ تو نے حلال کمانے کو حکم دیا، میں حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا تو میرا محبوب ہے، الکاسب حبیب اللہ. اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے تمہیں اللہ کا بننا ہے. اللہ کا بن جاؤ. ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین. اسی کا حکم ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ نیت بار بار پڑھی جاتی ہے. ان صلاتی میری بدنی تمام عبادتیں، و نسکی اور میری مالی تمام عبادتیں، و محیایا اور میرا زندہ رہنا، و مماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین سب اللہ کے لیے، سب اللہ کے لیے. تو سب کچھ اللہ کے لیے وقف کر دینا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ دین دار بننے کے لیے سب سے پہلے ہم نیت کریں یا اللہ میرے ایک ایک لمحے کو دیندار بنا دیں. اللہ دیندار بنا دے گا. حضرت نور محمد صاحب لوہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرید نے خواب میں بار بار دیکھا کہ میں کسی سے تربیت پانا چاہتا ہوں، کس سے پاؤں؟ تو ایک لوہاری نظر آتا تھا. دوبارہ دیکھا خواب میں لوہاری نظر آیا، سہبارہ دیکھا خواب میں لوہاری نظر آیا. وہ پہنچے ان کے پاس، دیکھا تو وہ بیچارے غبار آلود بدن اور لوہے کی بھٹی میں کام کر رہے ہیں. اور لوہے کی بھٹی والا کیسا ہوتا ہے دیکھنے میں؟ اب یہ سوچے کیا اس انسان سے میری تربیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہا ہے. یہ سوچ کر پھر دوبارہ واپس ہو گئے. پھر خواب دیکھا یا اللہ میری تربیت کس سے ہوگی؟ پھر وہ لوہاروی بار بار دکھائی دیے. اب کیا ہوا؟
اب وہ بیچارے گئے، جانے کے بعد سلام کیا، سلام کے بعد ان سے کہا حضرت میں آپ سے تربیت پانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا مجھ سے تربیت؟ کہا جی مجھ سے تربیت؟ کہا جی ارے بھائی ہم تو لوہے کے کام کرنے والے ہیں، مجھ سے کیسے تربیت پاؤ گے؟ نہیں حضرت آپ سے۔ تو اصرار کرنے پر حضرت نے بیعت فرما لی۔ اب آگے دیکھنا یہ ہے، اس کے بعد کہتے ہیں میں غور کر رہا تھا کہ یہ بیچارے ایک ایک ضرب لگا رہے ہیں لوہے پر، لیکن اللہ کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اللہ کا نعرہ بلند ہو رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ آواز آ رہی ہے ایک ایک ضربوں میں۔ تو کیا ہوا؟ دریافت کرنے پر پتہ چلا حضرت جو بھی کام کرتے تھے وہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کہ لوہا تپاتے تپاتے اپنے آپ کو تپاتے رہے، اللہ کے بن کر اللہ والے بن گئے۔ اسی لیے صحابہ کے سلسلے میں جب پوچھا گیا تو صحابہ کے بارے میں تابعی کہتے ہیں ما كانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، تم سے زیادہ صحابہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، تم لوگ بہت نمازیں پڑھتے ہو، اشراق، اوابین، چاشت پڑھتے نہیں پڑھتے؟ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں جماعت میں جانے کے بعد خوب نفلیں پڑھنے والے بن جاؤ، خوب نفلیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنا چاہیے۔ دیکھ رہے تھے تابعی کہ ماشاءاللہ لوگوں کی عبادت کا شوق پیدا ہو گیا، تو عجیب بات کہی انہوں نے، ما کان، یہ تو حیات الصحابہ میں ہے۔ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لا کر داعیوں کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم لوگوں کو عابد بننا کوئی کمال نہیں ہے، بعض لوگوں کی عبادت کا بڑا شوق، خوب عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں بھی دو طرح کی عبادت، قربانی والی اور شوق والی۔ بار بار عمرہ کرنے کا بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، شوق سے عمرہ کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے سلسلے میں غور توجہ دلایا گیا۔ کیا توجہ؟ فرمایا تم سے زیادہ نماز پڑھنے والے صحابہ نہیں تھے، اور تم سے زیادہ روزے رکھنے والے صحابہ نہیں تھے، تم تو بہت زیادہ روزے رکھتے ہو۔ پھر صحابہ کیا تھے؟ کانوا ایمانہم کالجبال، لیکن وہ لوگ عبادت تو کرتے تھے، جتنی جو فرض ہے، واجبات ہے، سنتیں ہیں، وہ تو انجام دیتے تھے، لیکن ایمان ان کے دل کے اندر اتنا مضبوط تھا جیسے پہاڑ۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کیا آپ کا بیان سن کر ایسا لگتا ہے زندگی میں صحابہ ہنستے ہی نہیں تھے؟ کہا نہیں ہنستے تھے، کانوا یضحکون ولکن ایمانہم کالجبال، لیکن ایمان تھا پہاڑ کی طرح۔ کیا مطلب؟ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کا استحضار، ہمیشہ ہم لوگوں کا اللہ کا استحضار مسجد میں ہوتا ہے، مصلی میں ہوتا ہے، اللہ کا استحضار کچن روم میں نہیں ہوتا، اللہ کا استحضار دکان میں نہیں ہوتا، اللہ کا استحضار سفر میں نہیں ہوتا، اللہ کا استحضار تجارت میں نہیں ہوتا، لیکن صحابہ ہر حال میں اللہ کا استحضار، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اتنی بات آ گئی تو بس زندگی بدل گئی، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کا منشا ہے کیا؟ کوٹا پورا کرنا نہیں، کوٹا پورا کرنا نہیں۔ ہم بھی سلیبس، دعوت کا سلیبس کیے ہیں، سلیبس ہوتا ہے دعوت کا ایک نصاب، جیسے بعض لوگ ڈگری پڑھتے ہیں، ابھی ڈگری پڑھ لیے سند لینے کے لیے، اب سند لے لیا تو پھر اس کے بعد وہ ڈگری کا کوئی کام نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک سند مل گئی تو ہم لوگ سند پانے کے لیے دعوت کا کام نہیں کرتے کہ سند پالو بھائی، آپ نے بیرون وقت لگایا، ہاں لگایا، سند مل گئی آپ کو، آپ نے چلہ لگایا، ہاں چلہ لگایا، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ دعوت کا کام زندگی بدلنے کے لیے ہے، دعوت کا کام زندگی بدلنا، زندگی کا نہج بدلنا، زندگی کا نظام بدلنا۔ بڑے بڑے پابند لوگوں کو ہم نے دیکھا، بہت پابند،
کبھی کبھار میں ان سے پوچھتا ہوں ارے بھئی آپ تو بہت پرانے ساتھی ہوں گے، تو یہ ایک ساتھی کی پابندی پر مجھے بڑی حیرت ہوئی، وہ کہنے لگے نہیں حضرت میں 3 دن سے زیادہ کبھی نہیں لگایا۔ ماشاءاللہ بڑے پابند، شریعت کے پابند، پردے کے پابند۔ اور پہلے زمانے میں لوگوں کی زندگیاں 3 دن ہی میں بدلتی تھی۔ 3 دن کو نئے ساتھی نہیں بولتے تھے، 3 دن لگا دیے زندگی بدل گئی۔ آپ کو ہزاروں کارگزاریاں ایسی ملیں گی، 3 دن کے بعد پورا خاندان بدل گیا، 3 دن کے بعد لباس بدل گیا، 3 دن کے بعد چہرہ بدل گیا، 3 دن کے بعد ڈھنگ بدل گیا، 3 دن کے بعد رنگ بدل گیا۔ 3 دن لگائیں، پھر زندگی کے نقشے کو انہوں نے ایسا بدلا گویا اسلاف سے تعلق رکھنے والوں کی طرح ہو گئے۔ کیا ہوا بھائی؟ بس 3 دن میں دل بدلنا ہے، صرف دل بدلنا ہے۔ دل بدل گئے تو نظریں بھی بدل جائے گی، زبان بھی بدل جائے گی، کان بھی بدل جائیں گے، ذہن بھی بدل جائے گا، خلوت بھی بدل جائے گی، جلوت بھی بدل جائے گی۔ خالی دل بدلو، دل کے اندر پہلے عزم مصمم کرو، یا اللہ مجھے بدلنا ہے۔ نام رکھ لینا کافی نہیں، میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں تمہارا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے، اس نام کی طرح بن جاؤ۔ کوئی نہ کوئی تو نام آپ کا رکھے ہوں گے اپنے آپ کے بڑے، جو بھی نام آپ کو رکھے ہیں کیا سوچ کر رکھے؟ پکارنے کے لیے نہیں، یا اللہ ان کے صفات ان کے اندر منتقل فرما۔ آپ کا نام علی رکھے ہیں تو یہ سوچ کر رکھا گیا ہے یا اللہ تعالی کے صفات ان میں منتقل کر۔ آپ کا نام صہیب رکھے ہیں، آپ کا نام معاذ رکھے ہیں، آپ کا نام ابو ہریرہ رکھے ہیں، تو کیوں رکھتے ہیں؟ یہ سوچ کر رکھتے ہیں کہ یا اللہ ان کے صفات ان کے اندر منتقل فرما۔ اور آپ کا نام فاطمہ رکھے ہیں، آپ کا نام زینب رکھے ہیں، ام کلثوم رکھے ہیں، عائشہ رکھتے ہیں، خدیجہ رکھتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ صفات آپ کے اندر منتقل ہو۔ نام اس سے نہیں رکھتے کہ پکارا جائے۔ بکریوں کے بھی نام رکھتے ہیں، بکریوں کا نام، بکریوں کا نام صفات بدلنے کے رکھتے ہیں کیا؟ لوگ بکریوں کا بھی نام رکھتے ہیں۔ نام انسانوں کا نام رکھنا وہ اس لیے تاکہ ان کے صفات ان کے اندر منتقل ہوں۔ تو ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ بھئی ہم لوگ اللہ کے راستے میں آئے ہیں تو کچھ بدل کے جانا۔ نیت، بیانات سننے کے بعد ارادے بھی کرنا، عزائم بھی کرنا، یا اللہ مجھے کیسے رہنا ہے۔ اس لیے 4 فرائض ہمیشہ یاد رکھو، اور وہ 4 فرائض زندگی بھر نبھانے کے فرائض ہیں۔ مولانا داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کارگزاری لیتے تھے، ہمیں بتاؤ کیا ارادہ فرمایا؟ حضرت ہم لوگ تقاضے پر چلنے کا ارادہ کیے، ڈنڈا لے کر سر پہ دیے، یہ کہنے لگے تقاضے پہ چلنے کی نیت نہیں کرتے، نیت یہ کرتے ہیں دین پر چلنے کی۔ نیت کیا کرتے ہیں؟ دین پر چلنے کی نیت کرو، خود بخود تقاضے پہ چلنے والے بن جاؤ گے۔ اصل وش نا کونتی بھی ولیمے کی نیت کر کو شادی کرتا ہے کیا؟ بس شادی کی نیت کرے تو آٹومیٹک ولیمہ تو ہے ہی جی۔ کوئی بھی ولیمے کی نیت سے شادی نہیں کرتا۔ تو دین اصل ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کے سب راستے ہیں۔ تو اصل نیت کیا کرنا؟ دیندار بننے کی۔ تو جب دیندار بننے کی ہم نیت کر لیں گے تو اللہ مختلف، جیسے کہ ہدایت اگر کسی کے ملنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا، کسی کو ہدایت ملنے کا اللہ نے فیصلہ کر دیا تو اللہ رب العزت خوابوں سے بھی ہدایت دے دے گا۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے جیل میں 2 جن کو ہدایت ملی، ان کو کس سے ملی؟ خواب سے ملی، اور خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ خواب ان کے لیے ہدایت کا راستہ بنا۔ تو خوابوں سے اللہ تعالی ہدایت دے دیں گے، اصل ہدایت۔ تو یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت نیت ہم لوگوں کو کرنا کہ انشاءاللہ ہم دیندار بنیں گے۔ اللہ دھیرے 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 دیندار بننے کے راستے ہموار کرے گا۔ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، اگر تو چاہے تو راہیں ہزار ہیں۔ اب کرنا کیا؟ دیندار بننے کے لیے 4 چیزیں اختیار کرنا۔ سب سے پہلے نیک لوگوں کی صحبت، دینداروں کی صحبت۔ پہلے دوستی بدلو،
دوستی بدل گئی تو سوچ بدل گیا، فکریں بدل گئی، باتیں بدل گئیں. دوست نہیں بدلے تو آپ کی فکریں بھی نہیں بدلیں گی، باتیں بھی نہیں بدلیں گی، ذہن بھی نہیں بدلے گا. اسی لیے تھانوی فرماتے ہیں غیبت کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تم بھی غیبت کرو گے، ذکر کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تم بھی ذکر کرو گے، فکر کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تم بھی فکر کرو گے. تو اس لیے صحبت اچھے لوگوں کی کیا کرو، پہلی بات. دوسری بات، اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا کرو، اس کا پابند بنایا کرو. نماز، 5 وقت کی نماز کے پابند. جیسے اس وقت ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد حضرات بھی ہیں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مرد حضرات، عورتیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں، آپس میں خیر کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، شر سے بچاتے ہیں. تو بیوی خیر کے کاموں کا حکم دے مرد کو، مرد خیر کے کاموں کا مذاکرہ کرے بیوی سے. آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہونا چاہیے. اور لڑکی یعنی بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پھر شوہر اسے سدھارے، شوہر سے غلطی ہو جائے بیوی اسے سدھارے. یہ نہ سوچے کہ بھئی یہ بڑے ہیں، وہ بڑے تو ہیں ہی. میاں بیوی آپس میں ہمدرد ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا. اس لیے ان کو لباس بتایا گیا. ان کے عیوب وہ جانتے ہیں، ان کے عیوب یہ جانتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کے عیوب کی اصلاح کریں. دوسرے وہ عیوب نہیں جانتے جتنے عیوب میاں بیوی آپس میں جانتے ہیں. اس لیے کہا ان عیوب کی اصلاح آپس میں کرنے کا جذبہ پیدا کریں. دعوت کی یہ محنت، دعوت کی محنت میں ایک محنت ہے فرض والی دعوت. کیا؟ میاں کا بیوی کو دعوت دینا، بیوی کا میاں کو دعوت دینا، ماں باپ کا بچوں کو دعوت دینا، یہ فرض دعوت ہے. کیا دعوت؟ ارے بھائی بات سمجھ میں رہی نہیں. یقوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ فرض کا درجہ رکھنے والی دعوت. واجب کا درجہ کیا ہے؟ واجب کا درجہ بھائی بہنوں کی فکر کرنا، بھائی بہنوں کی فکر کرنا، یہ واجب کا درجہ ہے. یہ واجب کہ اپنے بھائی اور اپنے بہنوں کی فکر کرو، یہ واجب. سنت کا درجہ کیا ہے؟ پڑوسیوں کی فکر کرنا، انذر عشیرتک الاقربین، یہ سنت کا درجہ ہے. مستحب کا درجہ کیا؟ اڑوس پڑوس اور ذرا دور، جتنا دور جاتے رہو گے اتنا حکم ہلکا ہوتا رہے گا، جتنا رشتہ قریب ہوتا رہے گا اتنا حکم پختہ ہوتا چلا جائے گا. فرض سے اپنا کام شروع کریں. تو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے اقرب کو سمجھایا، اپنے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی، کھانے کی بھی دین کی بھی. اس لیے سب سے پہلا درجہ ہم لوگ یہ نیت کر لیں، ہمارے خواتین بھی، کہ ہم جا رہے ہیں تو پہلا اپنا گھر. کوئی جی خالہ جان دبلے ہوگی، کیا کرنا، گاؤں کی فکر کی اب ضرورت نہیں ہے. ہماری فکر کریں گے پہلے. انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں، یہ بولنا چھوڑو. ہمیں برابر ہی کیا پہلے دیکھنا شروع کرو. اب انہوں برابر نہیں، انہوں برابر نہیں، یہ چھوڑو، ہمیں برابر. اس کے لیے ایک آسان ترتیب، کیا؟ من آنم کے من دانم، میرے اندر کتنے عیوب ہیں وہ میں جانتا ہوں. پہلے وہ ایک چٹھی میں لکھو. جیسے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے چٹھی میں لکھتے کیا کیا بولنا، ڈاکٹر کے پاس بھول جاتی. وہ بھی لکھو، یہ بھی لکھو، بی پی ہائی ہو جاتی لکھو، شوگر ہائی یہ بھی لکھو، بار بار درمیان میں بدہضمی ہو جاتی وہ بھی لکھو، کھٹے ٹکارا وہ بھی لکھو، نیند نہیں آ رہی وہ بھی لکھو، بالاں جھڑ رہی وہ بھی لکھو. لکھتے نہیں لکھتے، یاد دلاتے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے جی ذرا بول لو، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، سب لکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ٹریٹمنٹ کے وقت کہیں بھول نہ جائیں. تو اس طرح ہم لوگ اپنے لکھ کر اللہ سے دعا کریں، یا اللہ میرے اندر یہ عیب ہے اسے دور فرما، یہ عیب ہے اسے دور فرما، یہ عیب ہے اسے دور فرما. تھانوی فرماتے ہیں اس عیب کو دور کرنے کے لیے صدقہ بھی دیں. یا اللہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، خیانت کرنے کی عادت ہے،
بد نظری کی عادت ہے، بدگوئی کی عادت ہے، بدسماعت کی عادت ہے، صدقہ دو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ یہ عیب میرے اندر سے دور فرما. اللہ انشاءاللہ دور کریں گے، نیک بنائیں گے اللہ تعالیٰ. تو اسی کے لیے دعوت. دوسرا کام. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ استقامت کے لیے پابندی کے ساتھ جڑے رہنا. استقامت کے لیے پابندی کے ساتھ، جیسے ہفتے وار اجتماع ہے، ہفتے وار اجتماع خواتین پابندی سے جائیں. ہفتے واری اجتماع خواتین پابندی سے جائیں. ماشاءاللہ بڑی حیرت ہوئی. میں ایک سفر میں تھا ابھی تمل ناڈو میں، ایک ساتھی اتر کر مسجد میں ان سے ملاقات ہوئی. گشت ہو رہا تھا مسجد میں ملاقات ہوئی. میں نے پوچھا کہاں؟ ارے کیا بھائی کیا قصہ، بنگلور سے یہاں؟ نہیں مولانا آج ہمارا گشت کا دن ہے، میں ترنیلویلی جا رہا تھا، یہ سیلم پڑ گیا شام میں نے سوچا بھی آج میرا گشت کا دن، میرا گشت نہ چھوٹے، اس کے لیے آ کر یہ گاؤں میں گشت میں شامل ہو گیا. کہیں اس ہفتے کا گشت میرا، دیکھو سفر میں بھی کوئی فکر. وہ بیچارے اتر کر کون سا کہ محلہ سیلم میں گشت کیے. گشت کے بعد ساتھیوں سے اجازت لے کر پھر وہاں سے اپنا سفر آگے بڑھا دیے. گشت کی فکر ان کے دل کے اندر ہے، تبھی تو آج کے ہفتے والے گشت میرا نہ چھوٹے. تو ان کو اللہ نے ایسا راستہ بنایا، ماشاءاللہ جماعت بھی مل گئی، گشت بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، آرام سے ان کا سفر بھی ہو گیا. تو فکر رہے تو اللہ تعالیٰ راستے ہموار کرتے ہیں. فکر نہیں، محلے میں رہ کر بھی اجتماع کو نہیں آتے. الٹے سیدھے نے میں آنا کر کو تھی، مہمان آ رہی کر کو بول لے، یہ سوب لنگڑے بہانے بناؤ نہ کو. لنگڑا بہانہ، یہ بہانہ بناتے بناتے اللہ بھی بہانہ بنانا شروع کر دے گا. یا اللہ تیری مدد نہیں ضرورت، میں بھی ذرا مصروف تھا تو کیا کرتی. اسی لیے فرمایا اللہ کے تقاضے کو تم پورا کرو گے. اللہ کا دین کا تقاضا، تمہارے تقاضے کو اللہ پورا کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم، پہلے تم پابند بنو، اللہ بھی مدد کا بھی انشاءاللہ ترتیب بنائے گا. تم ہی پابند نہیں بنتے تو اللہ کی کیوں مدد کرے گا بھائی؟ اتنی فرصت کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کر لے کر بیٹھے رہنے کے لیے. یہ اللہ کا نظام نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. انلزمکموها وانتم لها کارہون، قرآن کہتا ہے کیا ہم زبردستی تم پر تھوپتے رہیں اور تم اسے پسند ہی نہیں کرتے؟ یعنی ہم تمہاری مدد کریں اور تم مدد لینا بھی نہیں چاہتے، کیوں ہم مدد کریں بھائی؟ اللہ تعالیٰ ایسا لازم نہیں کرتا. تیسری چوتھی چیز کیا ہے؟ خوب دعاؤں میں لگنا. خوب دعاؤں کی کمی سے مصیبتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں. اسی لیے کہا کرتے ہیں بڑوں کی برکت کو جاننا ہو تو سب سے پہلے بڑوں کی قدر دانی. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری محنت سے، اللہ بتا دے تمہاری محنت سے نہیں، بڑوں کی برکت سے. اور بڑوں کی برکت کیوں؟ بہت دعا کرتے رہتے ہیں بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، گھر کے لیے، بہت دعا. وہ جب جاتے ہیں تو پھر وہ دعاؤں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم نہیں جانتے کہ ان کی دعائیں کیا تھیں. اس وقت سب سے زیادہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت، اللہ سے خوب لینا. اور اللہ کے دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مددیں آٹومیٹک شامل حال رہتی ہیں. تو اس لیے اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام خطبہ دعا کرتے یا اللہ مدد کر ان لوگوں کی جو تیری دین کی مدد کریں، یا اللہ رسوا کر ان لوگوں کی جو دین سے بے پرواہ ہو جائے. اس لیے سب نیت کریں، ارادے کریں. انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے تب تک ہم پابند بنیں گے. انشاءاللہ سب کریں گے بھائی انشاءاللہ، مرد حضرات بھی، عورتیں بھی. اور فجر کے بعد سونا چھوڑو. فجر کے بعد سب سے پہلے دلندراگی ہو. فجر کے بعد سے اشراق تک کبھی نہیں سونا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. فجر کے بعد سونے سے کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے کیسا رزق کا دروازہ بند ہوتا، تو فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ دماغ کند ہو جاتا ہے. دماغ کیا ہو جاتا ہے؟
کون دماغ کام نہیں کرتا، دماغ کام نہیں کرتا، دماغ کند ہو جاتے. دوسری بات، سستی بدن میں طاری ہو جاتی ہے. تیسری چیز، اسباب رزق، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب اسے بند نظر آتے ہیں. چوتھی چیز، ہمت پست ہو جاتی ہیں. پانچویں چیز، معاونین اس سے دور ہو جاتی ہیں. اس لیے فجر کے بعد رات کو جلدی سونا، دن فجر میں جلدی اٹھنا، اور فجر کے بعد نہیں سونا. یہ تمام مستورات بھی نیت کریں، مرد حضرات بھی نیت کریں، سمجھے بھائی. اور ہمارے بنگلور میں دن بھر اٹلی کے دکانہ بڑھلے کو جاری. کیوں بڑھلے کو جاری اٹلی کی دکانہ؟ جس محلے میں جتنے سوماریاں رہتی اس محلے میں اتنی اٹلی کی دکانیں رہتی. کیوں؟ ناشتہ بنانے کا تو نہیں ہے. سب سو کوٹھے تو کہاں سے ناشتہ بناتی. نتیجہ کیا ہوگا؟ اٹلی کے تمہیں بھی ایک 10 روپے کی اٹلی لے لیو جی، بچے کو بھی ایک 8 روپے کی اٹلی دلا ڈالو جی، یا مجھے بھی ایک 10 روپے کی اٹلی دے کو چلے جاؤ جی. قصہ ختم، ناشتہ ختم. اٹلی والے آباد، اٹلی والے اٹالی کو جاری. کیوں بھائی؟ اٹلی بیچ بیچ کر. اس لیے گھر میں صبح سویرے دروازہ کھولو، پکوان شروع کرو، ناشتہ گھر میں بناؤ. ٹھیک ہے بھائی؟ نظام اپنے گھر کا درست کرو، انشاءاللہ اللہ سب کا نظام درست کرے گا. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک.